الله يخليكم. السلام. اهلا وسهلا. الطافكم محرزة. الله يحفظ دعواتكم. الله يحفظ سماحتك. الله يسلمك. الله يخليك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مغنی میں اور دیگر کتابوں میں ادب کی دیکھیں، شاید لغت میں بھی ہو، ذالکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قریب کے لیے بھی تعظیماً ادب کے لیے آتا ہے، اور قرآن میں بھی کئی جگہ ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، مغنی میں بھی بحث ہے کہ تعظیم کے لیے کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. یعنی اس سے پہلے جو آیتوں میں کہا، اس سورے میں نہیں کہا گیا، تو این سوره گفته لیکن نشده انا انزلنا اما سے قبل پہلے از قرآن انا نازل کچھ انزلنا حد تک نازل ہو چکا قرآن نازل شده ہے. بوده اس کے علاوہ قدری اور پیغمبر گذشته از اکرم صلی اینکه اللہ علیہ وآلہ قلب بر پہ قلب کئی دفعہ مقدس نازل ہو پیغمبر چکا خدا صلی اللہ علیه و آله چند بار قرآن نازل شده کہ ان میں سے که ایک یه بار بارش دھیرے دھیرے نزولنه یعنی خورده خورده انہیں روایت میں یعنی ہے روایت کہ داره که یک بار ایک بار کل پورا قرآن قرآن قلب پیغمبر بر پہ قلب نازل مقدس ہو چکا پیغمبر ہے خدا ایک صلی دفعہ. اللہ علیه و آله نازل شده یک یہ جا. نازلنا اسی یہاں پہ چونکہ لوٹ رہی. انزلنا ضمیر به اونجا برمیگرده و خدای عز و جل این تو تفاسیر دارن شاید روایت هم باشه گاهی که ضمیر متکلم وحده کہیں کہیں پہ خداوند آورده یعنی عالم نے گاهی که ضمیر متکلم متکلم مع واحدہ کو بھی الغیر استعمال کیا آورده ہے به اور خاطر کبھی بھی اینکه غالبا مال غیر کا خدای بھی عز استعمال و کیا جل ہے، به کیونکہ وہ کبھی وسیله کبھی جبرائیل کے انجام ذریعے، میده. ملائکہ کے ذریعے سے بھی وسیله نازل کیے یا قلب جبرائیل کے اوپر، لہٰذا ملائکه تو مال غیر کا وحی بھی بر استعمال کیا. قلب اینا وقت اون که صیغه متکلم مع الغیر تو آمده ان نزلنا وسائل به کی لحاظ وجہ سے اون وسائله. خدا اپنے علاوہ کسی اور کی ضمیر کو بھی بله استعمال بله کرتا ہے. الصلاة لا تترك بحال درسته یا نه؟ یعنی چه؟ مسلمات میں الصلاة سے لا ہے کہ تترك نماز بحال کسی بھی حالت این میں از چھوڑی نہیں جا مسلمات سکتی. اس فقه پہ و اجماع ہے متسالم فقہا کا. علیها اجماع فقها برش هست. لہٰذا از میں نے باب مثال کیا تو پھر میں نے مثال بیان عرض کیا ہے اس کردم کو، صاحب عروه مسئله را ذکر اور کرده اس مسئلے کے و خلاف کسی احدی نے بھی قائل به حاشیہ براءت نہیں لگایا ہے، نشده. این کسی نے بھی اعتراض ببینید نہیں کیا. 50-60 حاشیه‌ای که چاپ شده که یک جا 41 کوئی کش بھی هست احدی کہ قائل به نماز نہیں چھوڑی براءت ہے، نشده. از صلاة لا تترک به حتیٰ وہ حال انسان جو غرق ہو رہا ہے اس حتی کو نماز آدمی که پڑھنی ہے. داره غرق میشه باید نماز بخونه. چی؟ یعنی حتی یعنی اگر نہیں پڑھ اگه سکتا نمیتونه نماز بخونه برای هر رکعت یک کہ الله وقت میں اکبر اللہ میگه ہر در رکعت کے وقت عوض میں قبل ایک از که اللہ قضا اکبر کہے، بشه اگر نہیں کر سکتا. برای هر رکعت یک الله اکبر اس میں میگه. نه تسلیم ہے، این از مسلم ہے متسالم علیهاست و کہ مسلمه. نماز نہیں چھوٹ گیری سکتی نداره کسی. کجا براعت در جاییه که شک باشه دیکھیں یعنی براعت وہاں پر یہاں موضوع شک ہو، شک ہو ہمیں کہ براعت حکم ہے یا شک نہیں ہے، یہاں پر شک ہے ہی نہیں. شک نیست اینجا. نعم ای 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 ای
جو هذا ذبح حیوان ذبح حلال کا الحيوانات المحللة، هذا قبل ما أدري 60 70 سنة. بعض کچھ غربی پروفیسرز نے اس السورية چیز کو لکھا والغربية كانوا كاتبين، أنا قرأت أنه هالحيوانات المحللة ذبحهم أهون عليهم من موتهم، يعني الخروف لو يخلوا يموت تو اس میں يتأذى بیان أكثر کیا ہے ان مما لوگوں نے کہ يهلكون. حیوان کو جب وهذا ذبح کیا رحمة جائے به، تو اس کو يعني الله کمتر عز وجل تکلیف ہوتی ہے الحيوانات المحللة اس موت کے أجاز مقابلے میں جو خود سے ذبحها، مر وهي جائیں. رحمة أيضا بنفس الحيوانات. یہ تحقیق پہ ثابت ہوا ہے. بله. اور بھی جگہ پہ اس بات یہ کہا ہے جگہ لم بھی یلد اونجور ولم گفته یولد مطلق کا. لم یلد ولم یولد مطلق. یہ عرفی اما مسئلہ یه ہے جام اینجور اینا ببینید مسائل عرفیه، کیونکہ قرآن یعنی چون عام لوگوں کے قرآن لیے آیا تھا برای تو عامه عرفی طور مردم پر بہت سی باتیں. اومده عرفا گیری نداره. حضرت عیسی و حضرت حضرت آدم و حوا اینا آدم استثناء. و حضرت حوا اگر و نه عیسیٰ خط عام اینه ایک که استثناء بدون چیز ہے، زوجه ورنہ ولدی اصل یہ ہے کہ درست بغیر نمیشه. زوجہ کے وقت یه چیزی که عموم اولاد نہیں ہے. میفهمنش. وقت قرآن قرآن نے دونوں چیزوں کو جمع متنوع کر دیا. ذکر کرده، یه جا اینجور گفته یه جا اینجور گفته. ہر یہ میگم چیز استثناء ہے، استثناء الگ سے خاص مثل مورد هر ہے. عامی که ہر عام استثناء میں کچھ نہ داره. کچھ خاص ہوتا ہے. سلام علیکم. اس میں اختلاف ہے علماء میں، حکام این اختلاف ہے. مسئله محل خلافه صرف ایک بین جماعت کا فقها. نظریہ یہ ہے، فقط میرا بھی نظریہ جماعتی یہ ہے، گفتن منم اور اس نظرم کی دلیل کو بھی همینه کہنے دفعہ بیان و کیا ہے دلیلش رو ذکر کہ کردم پیسہ مکرر. دلیلش اینه یعنی که جو نوٹ ہے، پول قیمت وہ جو براش قیمت ہے حیث وہ قید تقییدیه تقییدی ہے، یعنی نه اس کی حیث اہمیت کو، تعلیلی ویلیو کو بتا رہا به اصطلاح علما. ہے. یعنی جب 50 یعنی سال فرض پہل کنید وقتی که مہر کو 50 قرار سال دیا ہے قبل اس نے مهریه قرار داده به 100 مثلا فرض کنید تومان، آج 100 تا تک تومن، کیوں 200 تومان نہیں کیا؟ 100 تا تک چرا 200 کیوں تومن 50 تومان نہیں نکرده؟ کیا؟ کیوں 200 چرا تومان؟ 50 تومن یعنی نکرده؟ دونوں این کے معلوم ذہن میشه میں در کوئی ایک خاص ارتکاز اہمیت ہے طرفین اس این حیث تقییدیه. مثلا یہ 100 یعنی تومان جس کی 100 یہ ویلیو ہے تومنی اس زمانے میں، که این قیمتشه اون وقت پس 100 لہذا 100 تومن تومان 100 تا تک مہریہ تومن نہیں ہے مهریه نیست که جو حالا بعد 50 50 سال میخواد مهریه زنشو بده. کیا یه دونه 50 سال 100 بعد 100 تومنی که تومان دیں دیگه گے، اصلا 100 100 تومان تومنی ملتا بھی هست نہیں، یا نیست. شاید ایک یه دونه چاکلیٹ بھی 100 اسے نہ تومنی ملے. بده که یه دونه شکلات هم یہ بهشون بده. حیثیت حیث تقییدیه، یعنی العقود قید ہے، قیمت یعنی اس تک الاصول پہنچنے کے لیے و قیمت کو ہم اس قصد لفظ کو استعمال طرفین کرتے در ہیں. ارتکازشون لہذا اسے آج اینه کے وقت میں و اس سے لہذا باید ملتی اون ہوئی قیمت قیمت کو بده. دینا پڑے گا. بله تمام در عقود همه اسی عقود بارے میں. همینو میگیم، همه عقود همینو میگیم. من مقاصد گفتم میں شیخ هر مروب چیزی که انصاری نے اس کو نقل مقاصد کیا این را دارن نسبت به جایی که قیمت به کلی از اور انہوں بین نے رفته و مثال کہ میزنه ایشون به یخ در زمستان. یک کو قیمت مثال دی ہے، داره، یک یعنی در تابستون قیمت داره. کہ خب جس کی اون ویلیو خلاف ہے خب چرا ایشون گرمیوں میں میگن ہے سردیوں میں کلیه نہیں ہے، در جایی که برف قیمت کی به ویلیو. کلی از بین رفته به همون ملاک در جایی میاد که قیمت دیکھیے خیلی قیمت فرق تھوڑی سی کرده. بدلی ہوتی، اگه قیمت یه خورده فرق جیسے کرده کچھ ملک ہیں، مثل فرض کنید پولای بعضی کشورها کچھ که 50 ملکوں کے سال پیسے ہیں جو 50 سال میں آخرشون کچھ نہیں 1 بدلے، درصد 2 وہاں درصد نہیں، فرق کرده باشه. وہاں نه معیار اون نہیں ہے ملاک، اس وقت کا پیسہ، یعنی کیونکہ قیمت بالاخره وہ اون ثابت وقت ہے. ملاک، نه همین یه ریزه کم که فرق کرده همون
لیکن اگر بہت زیادہ بدل گئی ہے قیمت تو معیار جو شیخ انصاری وغیرہ نے قبول کیا بیان کیا ہے کہ قیمت کلی طور پر ساقط ہو گئی ہے، کہ قیمت ساقط کلی طور پہ نہیں ہوئی ہے لیکن ایک حد تک بدل گئی ہے. کیا واقعہ سید بحر العلوم نے ایسے کہا؟ تو پھر ان کی کتابوں میں جو فتوے ہیں وہ کیا مطلب ہے؟ اور ہر کتاب میں انہوں نے فتویٰ بھی دیا ہے. تمام کتابوں کی وہ صاحب جواہر سید بحر العلوم سے کتنی چیزوں کو نقل کیا ہے، ان کے فتووں کو نقل کیا ہے. میں نے کہیں یہ لفظ نہیں تھا کہ بحر العلوم نے اس طرح کی بات کہی ہو. اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی اس جملے کو بیان کرنے کی. سید بحر العلوم نے کب کہا، کہاں کہا؟ کوئی منافات نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کے لیے، یہ کچھ لوگوں کے لیے. معصومین شاگرد، معصومین علیہ السلام قرآن کے بتانے والے ہیں. خدا نے بھی الگ الگ طریقے سے بیان کیا، معصومین نے بھی الگ الگ طریقے سے بیان کیا. تطبیق ہونا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. تطبیق لازم نہیں. نه منافات نداره. ببینید فرمودن هر حرفی از هر ما که با قرآن منافات، انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ چیز جو قرآن سے الگ ہو، وہاں کے مقابلے میں ہو، بالتباین اگر منافات بالعموم من وجه باشه یا منافات تو تفاوت اگر اس چیزوں کا ہے جو تخصیص دے رہا ہے یا کسی اور طرح سے الگ ہے تو ایک الگ بحث ہے. قرآن نماز تو کس علم کیا؟ قرآن الفجر، یعنی صبح اٹھ کے ہم کھڑے ہو کے ایک آیت پڑھ دیں قرآن کی تھوڑی سی، قرآن الفجر کا ہے، تو ہم 2 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ جو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ اس طرح سے پڑھنی ہے. کیونکہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن میں نہیں ہے. خود قرآن میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں، پیغمبر نے کہا نہیں ہے. خود قرآن نے کہا ہے جو قرآن میں نہیں ہے وہ پیغمبر دے رہے ہیں تمہیں، وہ لو. اور پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و عطرت، یعنی بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں جو عطرت ذکر کریں گے. وہ چیزیں یعنی وہ چیزیں جو قرآن کے بالکل مقابلے میں ہوں اور اہل بیت سے نقل کی جائیں یا ان کی طرف منسوخ کی جائیں، ان کو اہل بیت نے کہا کہ اس کی توجہ نہ دو. لأن مواجبة النفقة حقوق الشرع إذا مستحقة للحقوق الشرعية زوجة علوية ينطيها من سهم السادة بإذن الفقيه، أو مو علوية ينطيها من سهم واجب النفقة. واجب النفقة خود نہیں دے سکتے آپ. اگر فقیر ہے شخص اور اس کی زوجہ عقد منقطع میں پیسے کی محتاج ہے تو یہ وجوہات میں سے دے سکتا ہے، البتہ فقیر کی اجازت سے، کیونکہ واجب النفقہ نہیں ہے وہ.
خدا نے فرمایا کہ یہ بغیر وحی کی بات نہیں کرتے ہیں، پیغمبر کے لیے کہا ہے۔ ہاں ببینید تو روایت میں ہے کہ نزل القرآن کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اس طرح سے کہ آپ کہ مثال فارسی پر نازل کیا ہے تاکہ دوسرے سمجھیں۔ قرآن کریم نسبت به پیغمبر که اشرف اولین و آخرین ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تمام اولین و آخرین سے افضل ہیں، اور ہر چیز جو خلق ہوئی ہے ان کے لیے خلق ہوئی ہے۔ جمیعا خلق فرموده وقتی چیزای اینجوری که تو نسبت میده عظمت برای همینه، مطلب برای کو بیان بیان کرنے کے لیے پیغمبر عظمت اکرم کو خطاب کر مطلبه، کے نه اینکه خود پیغمبر صلی اللہ علیه و احتمال نہیں کہ وہ یہ ایسا کریں گے، احتمال این درشون داده میشه، یعنی مطلب نسبت دروغ به خدا دادن اونقدر کہ سنگینه، یہ بات کہ پیغمبر کی طرف یا اونقدر خدا کی بده، طرف کسی طرف اونقدر عذابش استحقاق عذابش شدیده که حتی اگه کسی مثل پیغمبر خدا اشرف اولین و آخرین صلی اللہ علیه و آله نسبت دروغ به خدا بده یه همچه استحقاقی داره، یعنی این کار یه همچه استحقاقی یعنی داره. کہنا یہ چاہ رہا ہے قرآن کہ اگر اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا اتنا عظیم گناہ ہے کہ کوئی پیغمبر یہ کام انجام نہیں دے سکتا، اگر دے تو اس کے لیے بھی استحقاق ہے کہ اس کو عقاب کیا جائے، یعنی اتنی عظیم شے ذات کو بھی اجازت نہیں ہے اس سلسلے میں کچھ کہنے کی یا کرنے کی، نہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام کریں گے۔ اگر قرض بکنه و شرط کنه وقت قرض نه اینو نمیگه، اگر شرط کر دے کوئی ادله شدیده ربا، اما اکثر چرا نه؟ چون وقتی که این فرض کنید اس سے 50 سال پہلے قرض دیے، قرض داد کیونکہ اس نے 200 کیوں نہیں لیا قرض؟ اون طرف 200 تومن قرض نکرد؟ کیونکہ کیوں 50 تومان نہیں لیے؟ چرا 50 کیونکہ 50 تومان سے اس کی بات حل نہیں ہوتی، 200 تومان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو قرض جو ایک طرح کا معاملہ ہے، تو 100 تومان وہ لے رہا ہے کہ جس کی ویلیو یہ ہے، تو اس نے ویلیو قرضے بھی لیے تو اسے ویلیو واپس کرنی پڑے گی۔ طلاق مکرہ یعنی زبردستی کی جائے تاکہ طلاق وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر شوہر جو معروف طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، اس طرح نہ رکھے، اپنی زوجہ کے ساتھ نہ رہے، تو وہ زوجہ اب فقیہ جامع شرائط سے رجوع کر سکتی ہے اور ثابت ہو جائے کہ شوہر اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا، اور کبھی کبھی یہ ترک کے تعلق جو ہے شوہر کی طرف سے زوجہ کی وجہ سے ہے، وہ نہیں، واقعاً زوجہ کی طرف سے کوتاہی نہ ہو اور شوہر اسے اذیت کر رہا ہو اور طلاق نہ دے رہا ہو، تو فقیہ اجازت دے سکتا ہے خاتون کو طلاق کی، اور یہ طلاق صحیح ہے۔ تو فقیہ جامع شرائط سے اجازت لے گی زوجہ اس طرح کی طلاق کے لیے۔ لہذا غالباً کہتے ہیں کہ اس کو غسل دے سکتے ہیں، نادر ہے کہ جنہوں نے منع کیا، نادر ہے، دلیلشون همین اینه که کیونکہ استصحاب میں فعلیت یقین اور شک شرط، شک کردن در اینکه این فعلیت داره یا نه، ورنہ اکثر فقہا کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ میتونه زوجه رو غسل بده، اپنے شوہر اپنی زوجہ کو غسل دے سکتا ہے۔ امیر المومنین نے استثنائی غسل نہیں دیا جناب زہرا کو، نہیں، شوہر دے سکتا ہے، صرف ایک دلیل خاص ہے کہ ہم بستری جائز نہیں ہے مرنے کے بعد، عربہ میں بھی ہے، اور کسی نے مخالفت نہیں کہ عربہ میں کسی نے حاشیہ نہیں لگایا اسے، یعنی در عربه حاشیه کرده باشه گفته باشه نه شنو لا رفع مثل الطلاق.
اذا فسخ صار محرمیت اگر فسخ کر دے تو ختم ہو جائے گی زوجیت، ليه؟ محرمیت ختم ہو جائے گی، متعلقہ ہے اگر فسخ ہو جائے عقد، محرم بعد الطلاق کیونکہ فسخ حکم طلاق میں ہے۔ في حكم الطلاق الفسخ هو رفع، اقول الفسخ رفع، الفسخ دونوں رفع کے معنی میں ہے، یعنی دور کر دیتے ہیں محرمیت کو۔ طبعا هذا الفرق لا بأس اذكر هذا الشيء هنا، فقہا کے درمیان یہ معروف ہے معروف کہ بين تعبیر الفقهاء دفع، تعبير رفع اور دفع میں الدافع فرق ہے۔ وتعبير الرافع، يقولون الدافع لشيء لم يأته والرافع لشيء كان آتيا۔ اس کے اندر البتہ بحث ہے، کچھ علماء نے آ کے خاص طریقے کو بیان کیا ہے، لیکن اب اس کو میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے۔ الأدعية الواردة على المعصومين كلمات اور الدافع امیر المومنین نے بھی دفع کے معنی میں رفع کو استعمال کیا ہے، یہ برعکس۔ في أدعية الأئمة عليهم السلام، بل أنا قارئ الأدعية، وهذا التفريق بين معنى الدافع اور یہ جو تفریق ہے ان دونوں معنی، یہ لغوی نہیں ہے، فقہا نے اس طرح سے کہا ہے الفقهاء الشكل قالوا ما يخالف کہ یہ رفع ہے اور یہ دفع، یہ لغت، یہ اصطلاحی چیزیں ہیں، اصل یہ لغت میں ہے بھی نہیں اس طرح کا فرق لأن هذا في اللغة موجود، يعني الدافع مثل کہ اگر آپ کوئی دشمن گھر میں داخل ہو رہا ہے يدخل هذا الدافع، تو آپ اس کو روکے تو یہ دفع ہے، داخل بالبيت اور کوئی طلع هذا اندر ہو اس کو باہر نکالے یہ رفع ہے، تعبير لیکن فقہا نے اس طرح سے بیان کیا، ورنہ تو تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ شلون؟ اي ثاني مرة اقوله اي اي لیکن نظر میں، عہد میں، قسم میں النذر والعهد اور واليمين دلیلوں سے ظاہر بھی یہی ہے، فقہا کا نظریہ بھی ہے، ظاهر الأدلة وہ نیت کے اوپر ہے۔ أن هذه تابع لنية الناذر، نیته مجرد اگر اس کا نیت یہ ہو کہ یہ معاملہ اگر ہو گیا ولو بعد میں فسخ ہو جائے تب بھی عمل کرے گا، تو اس کو جواب نہیں، اس کے ذہن میں تھا کہ یہ معاملہ پورا ہو جائے تب میں اس کی نظر کو پورا کروں گا، یہ اس کی نیت پر ہے، یعنی اس کے ذہن میں کیا تھا جب اس نے نظر کی یا قسم کھائی یا منت مانی۔ شرائط نماز میں ہے کہ غصبی کپڑے میں نہ ہو، لیکن روزے کے شرط میں ایسا نہیں ہے۔ روزہ اس کا صحیح ہے، ہاں ممکن اسے ثواب نہ ملے کیونکہ اللہ متقین سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ دلیل شرعی میں روزے کے صحیح ہونے کے لیے غصبی اور غیر غصبی کی شرط نہیں ہے۔ ہاں وضو، غسل، نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ غصبی پانی نہ ہو، غصبی جگہ نہ ہو، غصبی مکان نہ ہو، وہاں شرط صحیح ہونے کی شرط ہے، غصبی نہ ہونا، روزے میں نہیں۔ ہاں ممکن ہے ثواب نہ دے کیونکہ اللہ اس کے نام عمل کو نہ دیکھے، نہ قبول کرے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن روزہ صحیح ہے۔ عروہ میں ہے یہ معروف بین فقہاء اقامت در محل واحد باید باشه، کہ اقامت جو ہے ایک ہی جگہ 10 دن میں ہو، دو جگہ 10 دن رک رہا ہے، یعنی کچھ دن ایک جگہ، کچھ دن ایک جگہ، محل واحد نیست۔ یہ وقت یہ محل واحد ہے، مثلا شہر مثلا ایک بڑے شہر میں ہے، کبھی اس میں ایک 3 دن اس حصے میں رہے تو اس میں اشکال نہیں ہے کیونکہ ایک ہی علاقہ ہے، لیکن دو میں، لیکن اگر 2 گاؤں ہو جائیں
کہ توی ده ایک جگہ نماز ظہر و اثر پڑھا، ایک جگہ مغرب عشاء، میخونه، توی ده نماز مغرب عشا 5-6 کلومیٹر، فاصلش هم لیکن صحرا ہے، یعنی 5-6 جوڑے بھی جگہیں نہیں ہیں. کیلومتره، اما بین صحراست. یہ نه این یہ فایده نداره. تو نماز بھی این شکستہ ہے، اس کی قصر ہے، روزہ بھی این دو قصر ہے، روزہ بھی اس کا نماز قصر ہے. شکسته است هم ایک روزه جگہ پر باید 10 دن بخوره. رکنا چاہیے. این عروه اور داره، پورے من عروہ میگم میں هم اس کی کسی مخالفت مخالفت کسی نے نہیں کرده کی ہے، باشه. یعنی ایک ہی بله بله جگہ 10 دن ہو. منسبق و دلیل متبادر یہ از کہ ایک ادله ہی اینه جگہ که پر 10 دن در رہے. یک محل واحد باشه 10 روز. عرف میں سے ایک جگہ مانے. باید عرفاً یک حساب بشه. 60-70 سال پہلے میں یاد ہے کاظمے 70 سال قبل اور بغداد آپس میں جدا تھے، دور دور، با بیچ میں ایک صحرا تھا، کچھ بغداد حصہ فاصله خالی تھا. بود بینش. فقہا اس صحرا وقت بوده کہتے ہیں کہ تیکه. فاظمین و و بغداد دو فقها حکم ہیں، اون دو وقت شد. میگفتن کاظمین و بغداد کچھ دو تا کلومیٹر زیادہ حکم، فاصلہ نہیں باید تھا، این لیکن فقہا فاصله کہتے ہیں. یہ چند لیکن کیلومتر پھر انہی بیشتر فقہا نے نبود. کہا کہ بعدش کاظمین کی طرف سے همون کچھ گھر بڑھے، فقها بغداد کی طرف سے کم کم کچھ گھر عروه بڑھے، از مل گئے. کاظمین زیاد شد، پھر انہوں نے کہا نہیں، دونوں ایک قبل ہی حکم بغداد ہے. زیاد شد، متصل شد. جیسے گفتن اب تہران کاظمین بغداد یه حکم داره. 100 سال پہلے اصلا تہران این اتنا بڑا تھوڑی نہ تهران تھا. مثلا اینقدر بزرگ شد 100 سال قبل که چھوٹے اینجور چھوٹے نبوده. گاؤں یک شہر جا تھے، ملے شهرهای دوری کوچیک و پہ، اب دور ایک ہو بود گئے، کم تہران کم کے اندر آ گئے. شده یکی. یعنی خلاصه عرف میں تابع اسے اب اینه ایک که جگہ کہنے عرفاً لگے یک تو وہ ایک جا جگہ ہے. حساب عرف اسے دو بشه. جگہ مانتی ہو تو دو جگہ ہے. ای ای ها لا شوفوا إذا أقل من المسافة الشرعية ساعة ساعتين يروح ويرجع ما يخالف، إشكال ما فيه. أما هذا يقول صلاة الظهر هنا يصلي، صلاة المغرب دیکھیں هنا، يعني اگر ہر إقامته في دن مكانين تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے نہیں جاتا ہے، يومية، تو إذا دیر يروح هذا مو دیر کے ساعة لیے الگ الگ جگہ ساعتين، جاتا ہے. ظہر اثر یہاں پڑتا ہے، ساعتين مغرب في عشاء کہیں اور كل پڑتا ہے. يوم، هذا ما تسمى إقامة في مكان ہاں واحد. کسی ایک دن گیا لوٹ نعم آیا، إذا فد کوئی يوم الگ بحث نہیں کہ يتوافق ہر دن مرة جاتا ما ہے. يخالف، في 10 أيام مرتين يروح ما يخالف. کیونکہ اگر ہر أما دن إذا جا كل رہا يوم ہے يروح تو یہ تبقى في دو جگہ الإقامة رہ رہا ہے، اور دو بمكانين، جگہ رہنا متبادر وليس یہ ہے کہ پھر الإقامة وہ بمكان مسافر ہے، واحد اور متبادر ایک جگہ بمكانين. اقامت نہیں ہے 10 دن، لہٰذا اس کی روزہ قصر ہے، نماز بھی قصر. لا كثير السفر لازم اور عمله عملہ في السفر یہاں پہ السفر نہیں في آئے گا، کیونکہ یہ 10 دن کے لیے صرف اس طرح کر رہا ہے، ورنہ خلال یا شهر. مہینے بھر اس طرح کرے گا. وہ آدمی جو اس کا مسلسل سفر ہے، مسلسل کام سفر کرنا ہے، اس کے لیے حکم الگ ہے. صاحب العروة يقول إلى النقطة صاحب عروہ کہتے نہیں اس جگہ جہاں وہ رہنے جا رہا ہے. مجموعة من لیکن میرا نظریہ الفقهاء ہے ليسوا بقليلين. أنا کہ منظر اگر شہر کے القضية اول میں بھی پہنچ جائے تو کافی ہے، بداية تو شہر میں البلد حساب ہوگا. ونهاية البلد. یعنی جہاں پہنچنا چاہ رہا ہے اس شہر کے اول میں بھی داخل ہو جائے تو شہر پہنچنے کے حکم میں داخل ہو جائے گا. حد ترخص اس کے لیے ہے برای کسی جو که 8 فرسخ کے ارادے سے نکل رہے. لیکن اگر قصد نہیں ہے 8 فرسخ جانے کا، 8 فرسخ نداره 10 دن مشہد میں رہا مثلا، 10 روز اب کسی اینجا گاؤں میمونه جانا تو چاہتا ہے، مشهد، یه روز میخواد بره حد فلان ترخص کے جا. ساتھ، لیکن 4 فرسخ نہیں ہے. ترخص بیشتره، اما 4 اگر فرسخ مشہد کے آخر نیست. سے 4 از آخر مشهد تا فرسخ آخر نہیں ہے تو فرسخ اور حساب سفر حساب نہیں. حساب اس میں اختلاف ہے، اس میں نمیگیرن. شدید اختلاف ہے علماء میں. محل خلاف کہ میرا شدید. نظریہ یہ ابن ہے کہ عروه جماعتی فرمودن ایک صبح منم سے عصر برادرم تک جائے، عصر سے اگه شام یه تک صبح جائے، تا ظهر وہاں میره رات یه میں نہیں عصر رکے، تا شب لوٹ آئے، تو میره کوئی مسئلہ نہیں. و شب نمیمونه، این صرف اشکال مرزا نداره. نعینی ہے میرزا نائینی تنها کسیه که تو کہ ایک رات بھی رک جائے تو کوئی حرج نہیں، فرموده که اگه یه شبم بمونه لیکن اسے کوئی موافق نہیں ہے نظریے میں. و موافقی با ایشون من ندیدم. اما بعض غالبا نے مطلقاً بعض اشکال فقها کیا ہے مطلقا اشکال کہ بالکل کردن، نہیں جا گفتن سکتا حد تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو وہ میتونه تو بره اس کی اگه مشہد میں 10 دن برگرده رکنا پس میں خلل ہو جائے در گی. مشهد به همین لیکن بعض نے اتفاق کہا ہے، میفته. اور جو میرا نظریہ من پہ که ہے وہ عرض یہی کہ کردم 10 دن کا منم قصد کر لے. نظرم همینه. اگر رفته ایک 10 دن روز 2-3 قصد گھنٹے کے لیے کرده کہیں گیا شبمونه اور در اصل هم مشہد یه سے روز دیگه اتنی حساب دور نہ میکنه. جائے کہ خارج مشهد مسافت بقیه شرعی 4 فرسخ ہو آخر جائے، نہیں، شهر مشهد تا اس میں اشکال نہیں 4 ہے. فرسخ نباشه لیکن اگر 4 فرسخ اشکال سے زیادہ نداره. چلا گیا اگه 4 تو پھر سے فرسخ یا بیشتر تو وہ 10 رفت دن کا جو ممکنه ارادہ اگه تو ختم ہو جائے گا، پھر برمیگرده سے 10 10 دن کا روز ارادہ کرنا خورده پڑے باید گا. دوباره قصد عشره کنه.
بله همین عرض کردم یا یعنی صبح سے شام تک جائے یا عصر سے رات تک جائے، آدھے دن سے زیادہ نہ رکے، رات میں نہ وہاں رکے. ایک جماعت کا نظریہ یہ، میرا نظریہ بھی یہی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. مودعين بالله